دوستوں، آج آپ کی خدمت میں دولت کا نہایت عظیم و شان عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ لوگوں نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور یہ نام یا کریمو کا ہے۔ یا کریمو کے معنی ہیں ایک کرم کرنے والے، اور ساتھ میں اگر آپ لوگ یا ربنا یا محمد کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یعنی آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ یہ وظیفہ میں نے ایک بزرگ سے لیا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں غربت اور فاقے بہت ہیں۔ پہلے میرا گھر بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن اب میری گھر گرہستی بہت مشکل سے چل رہی ہے، یعنی کہ ادھار مجھ پر چڑھ گیا ہے اور ادھار اترنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں ایک خاص وظیفہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک خاص عمل دیتا ہوں یا کریمو کا، جس کے معنی ہیں ایک کرم کرنے والے، اور اگر تمہارے اوپر یا تمہارے گھر پہ ایک بار نظر کرم ہو جائے تو وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے۔ یہ بزرگ نے کہا اور وہ بندہ چاہل چلا گیا، اور جب وہ اپنے گھر گیا اس نے اس عمل کو پڑھنا شروع کرا تو ایک دو دن بعد اس کی جو پریشانیاں تھیں وہ حل ہونا شروع ہوتی گئی۔ جب اس نے پہلے دن عمل پڑھا تو وہ بتاتا ہے کہ میرے دل کے اندر سکون اتر گیا کہ میری یہ پریشانی کوئی بڑی بات نہیں، میرا رب بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے دل میں سکون اتارا، اور 2 دن بعد انتظام ہونے لگا، اس کے رزق میں برکت ہونے لگی، اس کے معاملات میں آسانی ہونے لگی، اس کے گھر سے بیماریاں دور جانے لگی۔ اللہ پاک نے نظر بد جادو جنات کے معاملات بھی ختم فرما دیے، اور پھر وہ انسان امن اور سلامتی والی زندگی گزارنے لگا۔ تو اللہ والوں، اس بزرگ کی کتاب سے میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے میرے بتائے ہوئے طریقے سے۔ جو میں عمل آپ کو بتاؤں گا، جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا یا کریمو یا اللہ کا، یقین جانے وہ آپ کی پوری کائنات ہی بدل دے گا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے بھاگے ہوئے انسان، تو ذرا اپنے رب کی طرف پلٹ تو اور دیکھ تیرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو دوستوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، دیکھیں قرآن ہمارے لیے ایک میسج ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، رب کا میسج جو رب ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ رب خود بتا رہا ہے کہ مجھے اس طریقے سے منا لو، میں مان جاؤں گا۔ تو اللہ والوں، آج وہی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کو مناتے تھے، تو آج آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح یا کریمو یا اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رب سے کتنی ہی دولت مانگ لو، کتنے ہی پیسے مانگ لو، سب آپ کو مل جائیں گے۔ آج کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ دوستو، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ ہے، نایاب عمل ہے۔ بس ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ بس آج اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ آپ لوگ اس پوری کائنات میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، بس رات کا انتظار کریں کہ جب رات ہو جائے، سونے کا وقت آ جائے، اس وقت آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے یہ عمل اپنے بہت سارے جو ہے وہ سننے والے سبسکرائبرز کو بتایا، اور سب لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ ایک خاتون کو تو اتنا بہترین فائدہ ہوا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو روتے روتے سو گئی، میں دعا بھی نہیں مانگ پائی، بس وظیفہ پڑھا اور میں روئی جا رہی، میرے دل سے دعائیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی تھی، لیکن میرا مسئلہ تھا میرے دماغ میں کہ مجھے یہ قرضہ دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے۔ اللہ پاک نے انتظام کروا دیا۔ یعنی اللہ والوں، اگر رونے کی توفیق اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ کو مل گئی تو 100% کامیابی۔ اگر آپ لوگ شفا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بس پانی کے گلاس میں پڑھ لیں۔ نظر بد جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، بس یہ تسبیح رات کو پڑھنی ہے، آپ اس عمل کو صبح نہیں پڑھ سکتے۔ اس تسبیح کو آپ لوگ جو ہے وہ دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے، مطلب نماز فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز عصر مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ عشاء کے بعد پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ بے شک وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، وضو ہو یا نہ ہو، بس ان 2 روحانی اور نورانی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرو، اس کے بعد معجزہ دیکھ لینا۔
اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے, اس کو سمجھیں. دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے. اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں. وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں, لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے, ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں. اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے, یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو. بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں طریقے کو سمجھیں. استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے, رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے. رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں, جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں. 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا. کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے, ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں, لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی, پیسوں کا نہ ہونا. کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے, ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے. سامان خریدنا ہے پیسوں سے, اگر گاڑی خریدنی ہے, مکان کا کرایہ, اسکول کی فیس, بجلی کا بل, جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے, لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. تو رب سے مانگے, کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے, حلال رزق آپ کو ملے, جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں, زنا خوری کی طرف نہ جائیں, بد نظری کی طرف نہ جائیں, نشوں کی طرف نہ جائیں. اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے. اور آپ کیا کہیں گے, رزق کریم, یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما. تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں, تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں, بے اولاد ہیں, صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں. اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے, اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے, نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے, درود پاک میں رکھا ہے, استغفار میں رکھا ہے. اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں, سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا, شارٹس دیکھتے ہیں, تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا, میں نکالتا تھا, میں بے شک میں گنہگار تھا, غدار نہیں تھا, میں پڑھتا تھا نمازیں,
اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والو پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والو پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہیں وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا، یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے
یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں، آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے،
اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں, تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے, آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے, آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے. اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے, اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے, لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے, تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے, اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایک بہت وسیع یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے, لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے, بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں. انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے. تو اللہ والوں اس عمل کو خود بھی پڑھیں, ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا, اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.